الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صحیح بخاری کی روایت آپ کے روبرو پڑھی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ، یہ سوچ کر کے مجھ پر روزے فرض ہیں، اور احتساب کے ساتھ یہ سوچ کر کے مجھے نیکی ملے گی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تین باتیں اس حدیث میں۔ پہلی بات یہ کہ روزے کی فرضیت کو ماننا ہوگا کہ مجھ پر روزہ فرض ہے، کیونکہ ایک آدمی روزے کی فرضیت کو مانتا ہے مگر روزہ نہیں رکھتا، وہ بھی گنہگار ہے۔ ایک آدمی روزے کی فرضیت کو نہیں مانتا، نہیں کہتا ہے کہ روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن روزے رکھتا ہے، اس کو بھی ثواب نہیں ملتا۔ روزے کی فرضیت کو ماننا، اس پر ایمان لانا، پھر روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اور دوسری بات، احتساباً، ثواب کی نیت سے جو روزہ رکھتا ہے، نیت اچھی ہو، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے، وہ جہنم سے بچنے کے لیے روزہ رکھتا ہے، وہ جنت میں داخلے کے لیے روزہ رکھتا ہے، نیت اچھی ہو۔ نیت خراب ہو تو نیکی نہیں ملتی۔ مثال کے طور پہ آپ کی نیت اگر یہ ہو، میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں، گھر کے سارے افراد روزہ رکھتے ہیں، میں نہیں رکھوں گا تو گھر والے ڈانٹتے ہیں، یا اس لیے روزہ رکھتا ہے کہ مسجد میں سارے لوگ روزہ دار ہیں، میں آتا ہوں لوگ پوچھتے ہیں کیا بھائی آپ روزہ ہیں، اب نہیں بولوں گا تو لوگ کیا سمجھیں گے، اس ڈر سے میں روزہ رکھتا ہوں، ثواب نہیں ملے گا آپ کو۔ یا کچھ لوگ اس لیے روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے سے صحت ملتی ہے، میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ روزے میں اتنے فائدے ہیں، اس سائنس کے فوائد کے لیے، صحت کے لیے میں روزہ رکھتا ہوں، تب بھی آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں یہ بات سچ ہے کہ دین کی جو بھی تعلیمات پہ آپ عمل کرتے ہیں، آپ کو ضرور ثواب کے ساتھ صحت بھی ہے، لیکن نیت ثواب کی ہو، صحت خود بخود آپ کو مل جائے گی۔ تو نیت اچھی ہونی چاہیے۔ نیت اگر اچھی ہو تو عمل کوالٹی والی بنتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہی عمل اللہ کے پاس قابل قبول جس میں نیت اچھی ہو، ثواب کی نیت ہو۔ اور تیسری بات یہ بتائی گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سارے گناہ سے مراد چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہ کے لیے انسان کو گڑ گڑانا، توبہ کرنا ہوگا، اگر گناہ کا تعلق اللہ سے ہے۔ اگر کبیرہ گناہ کا تعلق بندوں سے ہے، بندوں کے حقوق آپ نے مارے ہیں، بندوں پر آپ نے ظلم کیے ہیں، کبیرہ گناہ کا تعلق انسانوں سے ہے، تو جب تک وہ انسان نہ معاف کرے اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے کبیرہ گناہ اگر انسان سے تعلق رکھتا ہے، اس انسان سے معافی آپ مانگیں، تب آپ کا گناہ معاف ہوگا۔ تو صغیرہ گناہ روزے سے معاف ہو جاتے ہیں خود بخود، کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے۔ ہاں اگر آپ کی نیت اگر اتنی اعلیٰ ہو تو اللہ اگر چاہے تو آپ کے کبیرہ گناہ بھی معاف کر سکتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزے کی اہمیت کو سمجھنے اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔